میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خشوع کی کیفیت ادا کرنے میں نماز کا ترجمہ یاد کرنا یہ بے حد ممد اور معاون ہے. اس سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ واقعات میں نے بیان کیے ہیں بزرگان دین کے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھنے لگتے تھے، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے لگتے تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بھی نماز پڑھو تو سمجھو کہ تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو. تو جب تم زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے تو پھر اس پہ پوری توجہ کے ساتھ ہر رکن کی ادائیگی کرو گے اور اس میں پورا ایک سرور اور خشیت کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو کہنے کہ مقصد یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اور یہ خیال رکھیں کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہ میرے دلی خیالات سے آگاہ اور باخبر ہے. تو دنیا والوں میں سے میں کسی سے ملاقات کے لیے جاؤں تو ظاہر خوبصورت کر لوں، اچھے طریقے سے گفتگو کر لوں، بندہ مطمئن ہو جائے گا. لیکن میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو میرے ظاہر سے بھی آگاہ ہے اور میرے باطن سے بھی باخبر ہے. تو جب یہ خیال اس کے دل پر غالب ہوگا تو دنیاوی خیالات بھی نہیں آئیں گے اور نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ بندے ایسی گفتگو سن کر کہ یار یہ تو بڑی خاصوں کی باتیں ہمیں تو حاصل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا خشوع کے بغیر نماز کسی کام کی نہیں ہے تو میں نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ نماز میں خیالات آتے ہیں لہٰذا نماز ہی چھوڑ دو. نہیں، خیالات آتے ہیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا رہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں جس میں مجھے غیر کا خیال نہ آئے. یہ کوشش کرتے رہے. جیسے ایک مثال ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ کوئی ناک ہی کاٹ دے کہ نہیں ناک ہی نہیں ہوگا تو مکھی بھی نہیں بیٹھے گی. تو یہ سوچ درست نہیں ہے. اس طرح یہ شیطان ہی کا وسوسہ ہے کہ تیری نماز میں خیالات آتے. کئی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، سنی بھی ہے کئیوں سے کہ یہ ہماری نماز میں تو خیال آتے رہتے ہیں لہٰذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ غلط بات ہے. نماز پڑھے اور اس کوشش میں لگا رہے کہ ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک دل میں کسی اور کا خیال ہی نہ آئے. اور اس میں جو چیز معاون ہے وہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور دل میں غالب ہو اور یہ خیال غالب ہو کہ جس کے حضور حاضر ہوں وہ دلی خیالات سے آگاہ ہے. اور تیسرے نمبر پر کیا بات ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کو آتا ہو. تو جب وہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھے گا تو اس طرح سے اس کی کیفیت ہوگی جیسے وہ رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے مناجات کر رہا ہے، اس سے اظہار عجز کر رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا جو از اول تا آخر غیر کے خیال سے پاک ہوگی. مگر نہ کیا ہے قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. اب یہ کن کے لیے کہ نماز پڑھ رہے ہو بس ایک روٹین کے طور پر پڑھ رہے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے، آج کل تو نماز 5 وقت کے لوگ نہیں پڑھتے جی. لیکن فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے بے خبر ہے کیا پڑھ رہے ہیں. مراد یہی ہے کہ نماز پڑھیں تو اس میں خشیت اور خشوع کی کیفیت دل میں غالب ہونی چاہیے. اور اکابرین کے جو ہم نے واقعات آپ کے سامنے رکھے بزرگان دین کے، ان کو ذہن میں لے کے آئے کہ ان لوگوں نے محنت کر کے یہ کیفیت حاصل کر لی کہ کیا ارد گرد ہو رہا ہے سراؤنڈنگز میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور وہ نماز میں اس قدر ماہم ہو جاتے تھے کہ ان کو ارد گرد کی خبر نہیں رہتی تھی. جیسے حضرت علی المرزا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، حضرت امام زین العابدین کا واقعہ. اس طرح ایک پرانے بزرگوں میں شیخ محمد یعقوب ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو سردی کا موسم ہوگا، انہوں نے چادر لی ہوئی تھی کندھوں پہ. تو چور نے وہ چادر جو ہے وہ آپ کی اٹھا لی اور لے گیا کھینچ کے. تو یہ نماز پڑھتے رہے. جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو شیخ یعقوب کی چادر ہے. اس نے چور کو پکڑ لیا اور کہا وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کی بد دعا سے خائف رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ دعائے جلال کر دے تو تم دنیا و آخرت میں برباد ہو جاؤ. لہذا جاؤ اور جا کر یہ چادر ان کو واپس کراؤ اور ان سے معافی بھی مانگو. اب یہ چور واپس گیا تو ابھی بھی وہ نماز میں مصروف تھے. آج کا کوئی بندہ ہوتا نماز توڑ کے چور کو پکڑ لیتا، حالانکہ شرم تو اجازت ہے کیونکہ نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑ سکتا ہے. لیکن یہ اللہ والے لوگ تھے. اب ان کی بات سنے ذرا. اس نے
ان کی چادر دوبارہ ان کے کندھوں پر رکھ دی اور اس خیال میں رہا کہ یہ نماز سے فارغ ہو تو پھر میں ان سے معافی طلب کروں، لیکن وہ نماز میں ہی لگے رہے تو یہ انتظار کے بعد چلا گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ واقعہ سارا بتایا کہ حضرت اس طرح سے چور نے آپ کی چادر اتار لی اور پھر واپس کر لی، اور معافی کے لیے بھی وہ کھڑا رہا، لیکن آپ نماز میں مصروف تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ مجھے اس کے چادر اتارنے کا پتہ چلا، نہ مجھے واپس چادر رکھنے کا پتہ چلا، میں اس قدر نماز میں محو تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ ان کو ایسی نماز عنایت فرما دی۔ ان کی محنت اور ان کی نیت اور ان کا عزم اور ان کا ارادہ، ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اس طرح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جس میں غیر کا خیال نہ آئے۔ اور یہ بندے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ بندہ کسی سے ملاقات کرنے جائے تو ادھر ادھر دیکھتا رہے، اس کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ بندہ مائنڈ کر جائے گا کہ بات مجھ سے کرتا ہے، دیکھتا ہے ادھر ادھر ہے۔ تو یہ حال بندے کا ہے۔ تو خالق کی کائنات تو دل کے ہر خیال سے باخبر ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو تو پھر یہ کیوں نہ دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو میرے دلی خیالات سے بھی مطلع اور باخبر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر بندہ لگا رہے گا، محنت کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ از اول تا آخر ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا جس میں غیر کا خیال نہ ہے، پوری نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری کا تصور غالب ہو۔ اور یہ اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو جو آج ہم نے موضوع طے کیا ہوا ہے قد افلح المؤمنون، یہ والی فلاح حاصل ہو جائے گی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب سنو